السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں عرشیہ خان اور آج میں سلور سٹی کی سائٹ پہ موجود ہوں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سی ای او سلور سٹی مسٹر محمد اقبال. آئیے ان سے آج کچھ گفتگو کرتے ہیں. آج کے ایونٹ میں انہوں نے سیکٹر بی کو پوزیشن دے دیا ہے. کچھ اہم سوالات کریں گے اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اپنی آڈینس کو بتا سکیں کہ سلور سٹی انویسٹمنٹ کے لیے کیوں ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر آپ سے کچھ سوالات میں کروں گی. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں پہ ایک طرف ہمارا ملک پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور اکانومی بھی جو ہے وہ کافی ڈس بیلنس ہوئی ہوئی ہے، وہیں دوسری طرف اگر ہم ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس کی بات کریں تو اس میں بہت ساری انلیگل ہاؤسنگ پروجیکٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. تو ایسی سچویشن میں ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے آپ پہ ٹرسٹ کر کے انویسٹمنٹس کی ہیں ان کی طرف سے بہت پریشر ہوگا. تو آپ نے اکانومی کے بھی پریشر کو لے کے اور لوگوں کی ٹرسٹ کو بھی دیکھ کے جو پریشر آپ لوگوں کے اوپر آیا تھا اسے کیسے ہینڈل کیا؟ فائنلی آج آپ لوگوں نے سیکٹر بی کی پوزیشن دے دی جو کہ آئی تھنک سو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کی. صحیح. تو آپ یہ بتائیے ہماری آڈینس کو کہ وہ پریشر آپ نے کیسے ہینڈل کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی اکانومی کا، تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو اس کا بیسیکلی کہ اس کا تعلق تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے ہے. تو وہ پاکستان تو آپ کو پتہ ہے تقریباً 3-4 سال سے اس میں سے گزر رہا ہے. تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی تھے، ہم گزر رہے تھے اس میں سے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہمیں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی کام انلیگل نہیں کیا. ہم نے لیگل کام کیا. آر ڈی اے جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے تو اس سے این او سی لینے کے لیے ہم نے ہر قسم کے جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے پوری کی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری سوسائٹیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، لیکن الحمدللہ سلور سٹی کی طرف کسی نے دیکھا بھی نہیں. تو یہ ہمارے لیے جہاں کرائسس تھے وہاں یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات تھی کہ اس گروہ میں جہاں پہ بہت ساری لیگل سوسائٹیز ہیں ان میں ایک لیگل سوسائٹی، تو یہ ہمارے لیے ایسا تھا اور پبلک کے لیے ایسی تھی چیز کہ انہوں نے ساری توجہ پھر سلور سٹی پہ دی. الحمدللہ ہمارا کوئی بھی ممبر جس نے ہم سے پلاٹ خریدا ہے اللہ کے فضل سے وہ پریشان نہیں ہوا، نہ ہم نے انہیں پریشان ہونے دیا. اس کی وجہ ایک اور بھی تھی کہ لوگ سوسائٹیاں بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اس کو لمبی چوڑی زمین اس کو لیول کرتے ہیں اور سال ہر سال تو اسی میں لگ جاتا ہے. میری اسٹریٹجی کچھ ڈفرینٹ تھی. میں نے بلاک وائز جو ہے نا، جس طرح آپ نے دیکھا یہ پرائم بلاک ہے، اس کو ہم نے اپنا پورا زور لگا کے ڈیولپمنٹ کی طرف لے گئے. یہ ایسی چیز تھی کہ ہمارے ممبرز کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ جو ہے نا کام کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیں کسی نے بھی اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کو کیا دیکھنا چاہیے؟ دیکھنے کے لیے اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیا یہ لیگل ہے. اس پہ جب تسلی ہو جائے پھر اس کے بعد دیکھنا کہ یہ کام بھی کرنے والے ہیں کہ نہیں. تو اس کا پروف ہم نے دے دیا. ہم نے کام 2 سال کے اندر اللہ کے فضل سے ہم نے یہ پورا ایریا ڈیولپ کر دیا. آلموسٹ آپ سب دیکھ رہے ہیں 90% ہماری ڈیولپمنٹ مکمل ہو چکی ہے. تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کنٹرول کر سکے ان کرائسس کو جو لوگوں نے فیس کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سارا فضل ہے. تو اس نے ہمیں حوصلہ دیا اور ہمارے کسٹمر جو ہیں، ہمارے جو ممبرز ہیں، ان کے ٹرسٹ کو ہم نے شیک نہیں ہونے دیا. تو الحمدللہ آج آئے ہیں بی بلاک کے لوگوں نے ہم سے پوزیشن لیا. تو اچھا یہ بھی میں نے اس لیے کیا، یعنی ہم حالانکہ این او سی کے بعد 5 سال ہوتے ہیں، ہم نے وہ 5 سال اویل نہیں کیے. یہ اس لیے کیا کہ کوئی بھی سوسائٹی جب کنسٹرکشن ایکٹیویٹی وہاں شروع ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے اپریسیشن جو ہے نا اس پراپرٹی کی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم تو بیچ چکے ہیں لیکن ہمیں اپنے کسٹمر سے، اپنے ممبر سے بھی بہت زیادہ پیار ہے، ہمدردی ہے. ہم چاہتے ہیں جس نے بھی ہمارے ساتھ کچھ انویسٹمنٹ کی ہے اب اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا وہ اس کو برکت ڈالے اس میں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ
منافع ملے اس میں سے. اگر کسی نے انویسٹمنٹ کے طور پہ کیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ منافع ملے. اگر کسی نے آباد ہونے کے لیے کیا ہے تو اس کے لیے ایک پوری سہولتوں کے ساتھ ایک گھر فراہم کر دیا ہے. تو انشاءاللہ سر مجھے اس کے بعد بتائیں کہ جب آپ سلور سٹی بنانے کا آپ کے مائنڈ میں ایک پلان تھا, آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ نے یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ بنانا ہے, اس کو ڈیلیور کرنا ہے, تو آپ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے زمین ڈھونڈ رہے ہوں گے, اور پھر آپ یہاں پہ آئے جہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں اور آپ موجود ہیں, اور جس ٹائم آپ آئے ہوں گے یہاں پہ یہ صرف ایک بنجر زمین ہوگی. میں تو بہت اچھے ٹائم پر آئی ہوں, کافی ڈیولپمنٹ ہے, 90% ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. اگر ہم اس ٹائم کی بات کریں جب آپ آئے تھے یہاں پہ, تو وہ بنجر زمین دیکھ کے اور باقی جو سراؤنڈنگ ایریا میں جو جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کے آپ کے لیے یہ کافی مشکل ہوگا کہ لوگوں کو سلور سٹی کا ویژن سمجھا سکیں. بٹ آج جو ہے وہ پوزیشن دے دیا ہے, فرسٹ اچیومنٹ ہے. آپ یہ بتائیے کہ اب سلور سٹی اپنے ویژن سے کتنا دور ہے, اور ساتھ ہی آپ ہماری آڈینس کو بھی بتائیں جو کہ دیکھ رہے ہیں ہمیں سلور سٹی کے پلیٹ فارم سے, کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں, یہ آپ کی بات درست ہے کہ پہلے جنگل ہی ہوتا ہے تو انسانوں نے ہی آباد کرنا ہوتا ہے, لیکن جو لے مین ہے اسے نہیں پتہ ہوتا کہ اس جگہ کی ویلیو کیا ہے. لیکن جن کو کچھ ویژنری لوگ ہوتے ہیں, جو ویژن رکھتے ہیں, جو دیکھتے ہیں اس کا فیوچر کیا ہے, انہیں نظر آ جاتا ہے, اس وقت بھی نظر آ جاتا ہے. اب آپ کے سامنے ہے ہماری لینڈ جو سلور سٹی جہاں پہ واقع ہے, آپ دیکھیں کہ ہماری اپروچ یعنی پشاور روڈ سے ہماری اپروچ ہے I-14, I-15, I-16 کے ہم بالکل قریب ہیں. اسی طرح ایئرپورٹ کے ہم بالکل قریب ہیں. یعنی یہ جو جہاں ہم کھڑے ہیں یہ 8 کلومیٹر دور ہے ایئرپورٹ سے, لیکن جو ٹھلیاں انٹرچینج ہے جہاں جس طرف ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں وہ 4 کلومیٹر دور ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں پہلے بھی نظر آ گئی تھیں, لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, عام بندے کو ان باتوں کا جو ہے نا وہ ادراک نہیں ہوتا, نالج نہیں ہوتا. تو ہمیں تو پتہ تھا کہ ہماری جگہ بہت ویلیوبل ہے. تو اسی طرح اس طرف چکری روڈ ہے, تو ہماری ایکسپینشن اس طرف بھی ہو رہی ہے, یعنی انٹرچینج کے بالکل جو ہی آپ لوگ انٹرچینج سے اتریں گے نا تو انشاءاللہ آپ وہاں جو گیٹ بنے گا اس سے آپ سلور سٹی کے مین بولیوارڈ پہ آ جائیں گے. گرجا روڈ جو ہے وہ بالکل مائنس ہو جائے گا, وہاں سے ادھر آ جائیں گے. اسی طرح ادھر نکلنے کے لیے چکری روڈ تک آپ جا سکتے ہیں. تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری انشاءاللہ لوکیشن جو ہے باقی جو اس ایریے میں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں اپروچ وائز سب سے بہتر ہوگی. تو یہی چیز پھر ہم نے لوگوں کو باور کروائی, لوگوں کو ہم نے بتایا. تو جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے تو شروع میں ہم سے بڑے سستے پلاٹ خریدے, تو آج وہ خوش ہیں بہت زیادہ. تو انشاءاللہ ایک اور بات ہے کہ میں ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 75% 80% ہماری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لیکن جب یہ 100% ہوگی کسی صورت میں بھی کسی اچھی سوسائٹی سے کم نہیں ہوگی. تمام امینٹیز انشاءاللہ ہم یہاں پرووائڈ کر رہے ہیں, بلکہ لیٹسٹ اس کی فارم میں نا جو بھی کوئی چیز اگر سمارٹ ہے تو وہ سمارٹ لے کے آ رہے ہیں, اور انڈر گراؤنڈ بجلی دے رہے ہیں, سکولز دے رہے ہیں, ہاسپٹل دے رہے ہیں, مسجدیں دے رہے ہیں. اور ہم نے ایک آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے ایک سوسائٹی گاف اسلام آباد گاف سٹی تھی اس کو مرج کیا ہم نے, تو اس کے کئی فیچرز ایسے ہیں جس میں گاف گراؤنڈ بننی ہے, اسی طرح کلب بننے ہیں. ابھی ہم نے ایک ولاز لانچ کیے ہیں, تو وہ اس ڈیولپ ایریے میں ہمارا یہ جو پرائم زون ایسٹ ہے یہ گلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہاں اس کو ہم نے ولاز کے لیے مختص کر دیا, ہم نے لانچ کر دیا ہے. انشاءاللہ اس کی بکنگ شروع ہو چکی ہے. اسی طرح ہم فارم ہاؤسز لے کے آ رہے ہیں, وہ جو تھلیاں انٹرچینج سے اتریں گے نا تو وہاں ایک بلاک جو ہے نا تقریباً 50 پلاٹوں کا پلاٹ 50 وہ بھی ہم نے لانچ کر دیا. تو ہر قسم کا فیچر آپ کو انشاءاللہ اس میں نظر آئے گا. RDA سے اپروو شدہ پروجیکٹ ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ NOC جس سوسائٹی کے پاس ہوتا ہے لوگ اس پہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. بالکل. بلکہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ سلور سٹی میں جب بھی انویسٹمنٹ کرنی ہو پہلے دیکھیں کہ اس کے پاس NOC ہے یا نہیں.
لیکن جو لوگ بہت زیادہ مارکیٹنگ کرتے ہیں پھر لوگ بیچارے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ جو ہے ان کی نقصان ہوتا ہے ان کو. تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ. ہمارے ہاں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک ایک پیسہ ہمارے پاس لوگوں کی امانت ہے. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھے اور ہم اس کو بہتر طریقے سے آسان طریقے سے لوگوں تک ان کی امانتیں پہنچائیں. میری ہر وقت دعا رہتی ہے یہ. سر اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ریئل اسٹیٹ میں ہر جگہ سنتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کی جاتی ہے کہ لوکیشن اور لوکیشن. Yes. دفعہ لوکیشن کا بالکل. تو پھر اگر یہ بات ہے لوکیشن کی تو پھر اس میں تو 100% سچائی ہوگی کہ لوکیشن بہت پریورٹی رکھتی ہے. بہت پریورٹی رکھتی ہے. ہماری جو سوسائٹی جس وقت میں کھڑی ہوں سلور سٹی، اگر میں اس کی لوکیشن کی بات کروں تو ایئرپورٹ سے 5 منٹ کی مسافت پہ ہے. کھلیاں انٹرچینج اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. ٹوین سٹی کا جو گیم چینجر پروجیکٹ ہے رنگ روڈ وہ بھی کنیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ. اور بھی اگر میں آپ سے لوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں تو یہاں پہ بہت ایزیلی ٹوین سٹی سے ایکسیسیبلٹی بھی ہے سلور سٹی میں. وہ تمام لوگ جو کہ سلور سٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ وہ تو آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے کہ لوکیشن. اچھا میں ایک بات بتاؤں. لوکیشن ہمارے سراؤنڈنگ میں جتنے پروجیکٹس ہیں جو ہم سے آگے ہیں جنہوں نے ڈیولپ کر دیا ڈیلیور کر رہے ہیں یا کر دیا ہے ان کی پرائس لے لیں اور ہماری پرائس لے لیں. تو وہ کشن جو ہے یعنی ہم نے 20 لاکھ کا پلاٹ بیچا شروع میں، آج ہم بیچ رہے ہیں 25 کا. لیکن جس نے 20 کا لیا تو جو میکنزم ہے اپریسیشن کا، پرائس اپریسیشن کا میکنزم یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر ہیں جو آپ ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی، کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی تو وہ اپریسیشن اس طرح ہوتی ہے کہ جو سراؤنڈنگ میں ریٹس ہیں وہاں تک تو جانا ہی جانا ہوتا ہے. تو سراؤنڈنگ میں ہمارے کیا ہے I-16 ہے، وہاں پر اس وقت 5 مرلے کا پلاٹ 90 لاکھ کا ہے. اسی طرح ٹاپ سٹی ہے، ممتاز سٹی ہے. تو یہ ان کے پلاٹ تو ہمارا کمپیریزن ہی کوئی نہیں پرائس کا. تو یہ سارے کا سارا جو ہے کشن، یہ سارے کا سارا پروفٹ اس کے ملے گا. ہم نے تو بیچ دیے ہیں پلاٹ. تو جو ہمارا انویسٹر ہے جس نے ہم سے پلاٹ خریدا ہے وہ سارے کا سارا اس کا حصہ ہے. اس کو مبارک ہو. انشاءاللہ وہ انجوائے کریں گے اور تو دعائیں دیں گے. تو اب جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں تھلیاں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ تو اس سے بھی زیادہ ایک اچھی جو ہے نا لوکیشن بنتی جا رہی ہے. تو میں بلکہ کہتا ہوں کہ جو ہم فارم ہاؤسز کا ہم نے جو لانچ کیا ہے یہ فارم ہاؤسز اسلام آباد کے رہنے والوں کے لیے بالکل قریب ترین فارم ہاؤسز، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا فیض آباد کے فارم ہاؤسز ہیں، یہ اس طرح لوکیشن ہماری بنتی جا رہی ہے. اور جہاں پہ تو 4 فیسلٹیز ماڈرن امینٹیز بالکل تو لوگوں کو اور کیا چاہیے ہوگا. بالکل. یہ تو ہو گئی بات سر انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یہاں پہ پلاٹ خریدا گھر بنانے کی نیت سے، گھر بسانے کی نیت سے. ان کے لیے میجر ایشو یہ آتا ہے کہ جہاں پہ ہم گھر بنا رہے ہوں نا وہاں پہ ہمیں جو بیسک فیسلٹیز یا امینٹیز ہیں جیسے بجلی، پانی اور گیس، یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیں ملنی چاہیے. بالکل. بہت ساری فیمس سوسائٹیز میں تینوں چیزیں پراپرلی نہیں ملتی ہیں. وہ اس میں آپ مجھے یہ بتائیں لوگوں کو جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، اپنا پلاٹ بک کروایا اور آج پوزیشن بھی ملی ہے، کیا انہیں یہ 3 چیزوں یہاں پہ مل جائیں گی؟ بجلی، پانی اور گیس. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو پھر تو جنگل ہے. اگر یہ آپ نہیں دیں گے کوئی بھی نہیں دے گا. ہم نہیں دیں گے تو ہم تو دھوکہ کر رہے ہیں. پھر ہماری بجلی اپروو ہو چکی ہے، ہماری گیس کی اپلیکیشن سبمٹ ہوئے سال ہو چکا ہے. وہ سوئی گیس والے ذرا دیر لگاتے ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں. وہ بھی انشاءاللہ اپروو ہو جائے گی. تو باقی جتنی بجلی ہماری انڈر گراؤنڈ ہے، یعنی اس ریٹ میں انڈر گراؤنڈ بجلی کوئی پرووائڈ نہیں کر سکتا جس ریٹ پہ ہم نے پلاٹ دیے ہیں. انڈر گراؤنڈ بجلی ہے. اور آپ نے دیکھے ہوں گے یہاں ٹرانسفارمر لگے ہوئے. تو ہمارا جو چکری روڈ پہ گریڈ اسٹیشن ہے اس طرف سے ہمارے پولز لگتے ہوئے آ رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں پولز.
تو انشاءاللہ بجلی بھی آ جائے گی, گیس بھی آ جائے گی, اسی طرح سکولز, واٹر سپلائی, ہر چیز انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. تو میں تو دھوکہ سمجھتا ہوں, اگر ہم یہ نہ دیں تو پھر تو آبادی آ ہی نہیں سکتی. بالکل, اور یہ تو بیسک نیڈ ہے. اس کے بعد پھر ہاسپٹل ہے, مسجدیں ہیں, اسکولز ہیں. مسجدیں ہماری 2, ایک ادھر بن رہی ہے, آپ نے شاید دیکھی ہوگی فیز 1 میں, تو ایک کا ہم نے یہاں بھی افتتاح کر دیا ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ تقریباً میرا خیال ہے ودن 6 months. یہاں والی اس سے پہلے بنے گی, تو وہ بھی بن جائے گی. تو مسجدیں, میری خواہش ہے کہ کسی گھر بننے سے پہلے مسجد بنے, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ مسجدیں آبادی کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. اور یہ ہر کسی کی سوچ نہیں ہوتی ہے, آپ کی سوچ ہے, بہت اچھی سوچ ہے. کیونکہ جب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آئیں, آبادی ہوگی تو نماز کی طرف آئیں, تو وہ آبادی کو کہیں حی علی الفلاح, فلاح کی طرف آئیں, تو انشاءاللہ فلاح ہی فلاح ہوگی. سلور سٹی میں انشاءاللہ فلاح ہی فلاح ہوگی انشاءاللہ. اللہ کی طرف. اور سلور سٹی کے بعد بھی جو ہے نا بہت سارے ایسے آپ کامیاب پروجیکٹس بنائیں گے, کیونکہ لوگوں کی دعائیں ہوں گی. جب آپ لوگوں کو جو ہے وہ ڈیلیورنس دیں گے, جو ان کی نیڈز ہیں, جو ان کا ٹرسٹ ہے, اسے آپ نے برقرار رکھا ہے انشاءاللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو میں نے پوزیشن دیا, میں نہیں جانتا تھا کہ وہ آئے ہوئے ہیں. وہ میرے پرانے کسٹمر غوری ٹاؤن میں, حالانکہ غوری ٹاؤن میں نے ڈیولپ نہیں کیا, لیکن میں نے وہاں بلک میں پلاٹ خریدے تھے, پھر میں نے آگے ڈیلیور کیے, تو وہ وہاں سے چلے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. تو وہ صرف میرے ہیپی کسٹمر کی فیسز بہت خوش تھے وہ. تو سر مجھے تو بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ آج یہ گفتگو کر کے, میں خود بہت امپریس ہوئی ہوں سلور سٹی سے. میں یہاں ایک مینشن کرنا چاہتا ہوں, میں ریکویسٹ کروں گا جن کو ہم نے پوزیشن دیا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ مکان کی کنسٹرکشن شروع کر لیں, کیونکہ ہم نے ایک پالیسی اناؤنس کی ہے, پہلے 50 گھروں کو ہم نے 5-5 لاکھ روپیہ. اب اس سے بھی ہماری نیت کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر آباد ہو جائے. تو یہ ہم نے جو ہے نا 5-5 لاکھ روپیہ مختص کیا ہے. پہلے 50 گھروں کو انشاءاللہ پہلی چھت پہ ہم 2.5 لاکھ دیں گے, دوسری چھت ڈالنے پہ ہماری طرف سے یہ ان کے لیے جو ہے نا تحفہ ہوگا, اپریسیشن ہوگی. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے نہ کریں کہ پوزیشن لے کے 4 دیواری بنا کے چھوڑ دیں. میری خواہش ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا فوری طور پہ نقشے وغیرہ بنوائیں. ہم انشاءاللہ آپ کے نقشے اپروو کروا کے دیں گے RDA سے. ہاں, لیکن یہ ہے کہ کسی کو ہم نے رولز کو وائلیٹ نہیں کرنے دینا, کیونکہ SOP کو وائلیٹ نہیں کرنے دینا, نہ RDA کے نہ ہی سلور سٹی کے. اس کو اسٹرکٹلی ہم فالو کریں گے اور وہ عمل درآمد کروائیں گے. اسی میں خوبصورتی ہے, اسی میں جو ہے نا وہ ایک خوبصورت انوائرمنٹ بنتا ہے. تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے کام شروع کریں, تو اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں, ورنہ 50 بن جائیں گے تو پھر 51 جو بنے گا اس کو یہ فائدہ نہیں پہنچے گا, پھر اپنی جیب سے لگانے پڑیں گے. تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. آئی ہوپ کہ وہ تمام لوگ جو کہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کافی انفارم بھی ہوئے ہوں گے, اور اگلی ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.